جو کچھ پیچھے ہم نے خلاصہ بیان کیا وہ یہی ہے کہ جب انسان کوئی ایسا پختہ اعتقاد اختیار کر لیتا ہے، ایسی پختہ سوچ اس کی بن جاتی ہے جس کا تعلق دین سے ہو، اور دین کے سلسلے میں وہ اتنی اہم ہو کہ اگر وہ اعتقاد رکھا جائے تو اسلام میں داخل ہو جائیں، وہ اعتقاد صحیح نہ ہو یا نہ رکھا جائے تو انسان اسلام سے باہر ہو جائے، تو اسے عقیدہ اسلام، اور اگر جمع بنائیں تو عقائد اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عقیدہ انسان کو اپنی عقل سے نہیں بنا سکتا، اپنے پاس سے کسی چیز کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا بس عقیدہ یہ ہے، بلکہ چار دلائل میں سے کسی ایک دلیل سے عقیدہ ضرور ثابت ہوتا ہو، یا تو قرآن سے یا حدیث سے، یا اکابرین نے اپنی عقل سلیم کے ذریعے کسی عقیدے کو ثابت کر کے عوام کو کہا ہو کہ آپ اس عقیدے کو اختیار کریں۔ اور یہ خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات سے متعلقہ عقائد میں ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی تفصیل کے بارے میں بالکل خاموش ہے، کیونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اس جستجو میں نہیں گئے تھے، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیل بیان فرمائی، نہ اس کی کوئی اس زمانے میں ضرورت تھی، اور یہی ایک امتحان تھا بہت بڑا کہ جتنا سرکار نے بتایا اتنے کو قبول کر لیا جائے۔ لیکن جب یہ منطق و فلسفہ یونان سے عرب میں آیا اور اس کی عربک ٹرانسلیشن ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر لوگوں نے عقل کے بلبوتے پر اعتراضات قائم کیے، جن کے جواب دینے کے لیے اکابرین مجبوراً پھر اس طرف گئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق عقائد کو اپنی عقل سلیم سے ثابت کیا اور پھر لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا۔ تو ایک قرآن سے عقیدہ ثابت ہوگا، یا حدیث سے، یا عقل سلیم سے۔ تو عقل سلیم سے مراد اکابرین کی عقل سلیم، کیونکہ ان کے پاس وہ عقل تھی جو جہالت اور ہر قسم کے عیب سے پاک اور سلامت تھی، اسی کو عقل سلیم کہتے ہیں۔ ہماری عقلیں کم از کم جہالت سے خالی نہیں ہیں، اس سے سلامت نہیں ہیں، لہٰذا ایک عام آدمی کہے کہ میں اپنی عقل سے عقیدہ رکھتا ہوں تو اس کی عقل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور چوتھا ہوتا ہے سواد اعظم، یعنی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت کسی عقیدے پر قائم ہے، تو ہم اس عقیدے کو اختیار کر کے بطور دلیل یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ سواد اعظم اس پر ہے، ایک بڑی جماعت اس پر ہے، تو میں اس عقیدے کو اختیار کیے ہوئے ہوں، تو یہ ایک معقول دلیل ہے۔ اور ان چاروں پہ میں نے دلائل ذکر کیے تھے، قرآن، حدیث، عقل سلیم اور سواد اعظم، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں بیان کر چکا ہوں۔ ایک بات یہ بھی بیان کی تھی کہ عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے۔ تقلید کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی عقیدے کو کہیں کہ بس یہ چونکہ میرے بڑوں کا عقیدہ ہے اس لیے میں اس کو اختیار کر رہا ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بڑے بالکل صحیح عقیدے پر ہوں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح عقیدے پر نہ ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحیح عقیدے پر تھے لیکن درمیان میں کسی نے ایڈنگ کر دی، اس میں تھوڑی بہت اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ صرف یہ نہ کہیں کہ اس عقیدے کو میں اس لیے اختیار کیا ہوں کہ میرے بڑوں کا یہ عقیدہ تھا، یہ تقلید مناسب نہیں ہے، بلکہ چاروں، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ چار دلائل میں سے کسی ایک دلیل سے آپ کا وہ عقیدہ ثابت ہونا چاہیے۔ یہاں پر دو میں نے باتیں عرض کی تھیں، ایک یہ کہ اگر بالفرض کسی نے کوئی عقیدہ اختیار کیا ہوا ہے، دلیل اس کے پاس نہیں اور عقیدہ صحیح ہے، تو کیا وہ آخرت میں قابل گرفت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو دیکھیں چونکہ عقیدہ درست ہے تو انشاءاللہ نجات پائے گا، لیکن جو اسے علم سیکھنے کا مکلف بنایا گیا تھا اس میں چونکہ وہ کوتاہی کا مرتکب ہوا، لہذا قابل گرفت بھی ہوگا۔ دوسری بات یہ تھی کہ اگر کسی عالم دین کے پاس جا کے انسان معلوم کر لے کہ جی یہ عقیدہ درست ہے یا نہیں ہے، تو کیا یہ کافی ہے؟ اگر وہ کہیں کہ ہاں بالکل درست ہے، تو کیا ان کی کہی ہوئی بات کافی ہے؟ تو اگر وہ واقعی بہت ہی مستند عالم دین ہیں، اچھے بڑے مفتی صاحب ہیں اور صحیح العقیدہ ہیں، تو بس ٹھیک ہے، پھر آپ ان کا یہ کہا ہوا قول قبول کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں آپ سے گزارش میں نے کی تھی کہ ضروری ہے کہ ہم ہر عقیدے کو، ہر جو نظریہ ہمارے گھر میں ہیں، جو معمولات ہمارے گھروں میں رائج ہیں، ان کے بارے میں قرآن، حدیث اور بزرگان دین سے دلائل طلب کریں، ان کو اچھی طریقے سے دیکھیں، کیونکہ اگر آپ نے کسی عالم دین سے پوچھ بھی لیا اور اس نے کہا عقیدہ صحیح ہے، تو آپ کی نسلیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس بات کو قبول نہ کریں، اور ان کو کوئی شخص اگر بالفرض کسی نے کوئی ایسی دلیل دے دی کہ جو دلیل آپ کے پاس اس کی جانب مخالف آپ کے پاس نہیں ہے اور وہ غلط عقیدے پہ دلیل دے رہا ہے، تو آپ کا فقط یہ کہنا کہ جی میں نے عالم دین سے پوچھ لیا تھا تو اس لیے میں نے عقیدہ اختیار کیا اور بچوں تم بھی عقیدہ اختیار کر لو، تو ہو سکتا ہے کہ اولاد آپ کا کہنا نہ مانے اور وہ کہیں کہ قرآن و حدیث سے جب ثابت ہوگا تب ہم مانیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ عقیدوں کو اچھی طریقے سے دلائل سے خود سیکھیں اور اپنی اولاد کو سکھائیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ تو آپ کی خدمت میں کر رہے تھے کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے، آپ کو اپنا عقیدہ خود سیکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ ہم عقیدوں کو سیکھنے کی طرف نہیں آتے ہیں، خصوصاً میں عقائد اسلام کی بات کر رہا ہوں، اور ہماری کمزوری علم کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے اسلام کے بارے میں پوچھ لے کہ جی اسلام کیا ہے، تو ہمارا مسلمان سوچ میں پڑ جائے گا کہ میں اسلام کا تعارف کیسے پیش کروں۔ اگر کوئی ہم سے پوچھ لے کہ اچھا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا تعارف پیش کرو جو کچھ لائنوں پر ہی مشتمل ہو اور پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، تو ہمارا مسلمان اس سوچ میں پڑ جائے گا کہ میں کس طریقے سے اپنے اس رب کا تعارف پیش کروں جس کا رزق روزانہ کھاتا ہوں، جس کو اپنا خالق و مالک مانتا ہوں۔ پھر اگر ہم کریں گے بھی تو اپنی سوچ کے دائرے خوب گھما کر پھر جو ہمارے ذہن میں آئے گا اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرائیں گے، جو یقیناً بغیر علم کے جب کروایا جائے گا تو ناقص تعارف ہی ہوگا۔ اس لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی بہن اپنے عقیدے صحیح طریقے سے نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے میں گزارش میں نے پچھلے پروگرامز میں کی ہے کہ آپ ایک قلم لیں، ایک ڈائری لیں، جو آپ کا عقیدہ ہے، چاہے وہ آپ کسی مخصوص مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اس سے متعلق عقائد ہیں آپ کے، یا عقائد اسلام، جو کچھ آپ کے ذہن میں ہے وہ آپ لکھیں۔
پہلے عقیدہ لکھیں، پھر جو آپ کے ذہن میں دلیل موجود ہے وہ لکھیں کہ میرے پاس اس کی یہ دلیل ہے۔ یوں نہیں کرنا ہے آپ نے کہ عقیدہ ذہن میں آیا لیکن دلیل تو کوئی ہے نہیں تو کتاب کھول کر لکھ ڈالی، یہ نہیں، بلکہ عقیدے کی دلیل آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور پھر اس کو عقیدے کو بمع دلیل بیان کرنے کا ملکہ بھی حاصل کریں تاکہ آپ دوسروں کو سکھا سکیں، اپنی اولاد کو سکھا سکیں، نفرت الفاظ میں اپنے دوست احباب اور دیگر رشتہ داروں کے عقائد کی اصلاح کر سکیں۔ تو کاش ہم اس طرف آ جائے تو بہت ہی بہتری کی امید ہے۔